کبھی آپ نے سوچا ہے دو لوگ ایک ہی مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے اور دوسرا خالی ہاتھ رہ جاتا ہے؟ فرق عبادت کا نہیں ہوتا، فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے اور وہ ہے نیت کا۔ السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان دل کو بدلنے کا مہینہ ہے، اور دل تب بدلتا ہے جب نیت بدلتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ صبر رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں کیونکہ گھر والے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ رمضان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے یا صرف عادت کے لیے؟ سب سے پہلے نیت کی اہمیت کو جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یعنی عبادت کی اصل روح اخلاص ہے۔ آپ لاکھ رکعتیں پڑھ لیں، لیکن اگر دل میں دکھاوا ہو، تعریف کی خواہش ہو یا صرف لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہو تو عبادت کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے بلکہ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ نیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت ہمیں بتائی ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ سوچیں، اگر کوئی شخص روزہ رکھے تاکہ لوگ اسے نیک سمجھیں تو اسے لوگوں کی تعریف مل سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اجر نہیں مل سکتا۔ اور اگر کوئی تھکا ہوا انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک گلاس پانی بھی چھوڑ دے تو اللہ اسے آسمانوں کے برابر اجر دے سکتا ہے۔ بعض لوگ رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رمضان کو چینج کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرنے کے لیے گزارا ہوتا ہے۔ ہم چیک لسٹ تو بنا لیتے ہیں، روزہ، تراویح، قرآن، لیکن کبھی اپنے دل کا حساب نہیں رکھتے۔ خود سے پوچھیں، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اگر جواب آئے کہ بس اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہی وقت ہے اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کا۔ اب اس بات کو جان لیتے ہیں کہ آخر رمضان میں ہم اپنی نیت کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، ہر عبادت سے پہلے دل میں خاموشی سے کہیں کہ یا اللہ، یہ صرف تیرے لیے ہے۔ دوسری چیز، عبادت چھوٹی ہو لیکن سچی ہو۔ 2 گھنٹے دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے صرف 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائیں۔ تیسری چیز ہے، کسی کو بتائے بغیر نیکی کریں، خاموشی سے صدقہ کریں، دعا کریں، اور رات کو ایک سجدہ ہی کافی ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو سیدھا اللہ تک پہنچتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر رمضان ختم ہو جائے اور غصہ کم ہو جائے، زبان نرم ہو جائے، دل اللہ کی طرف جھک جائے تو سمجھیں کہ رمضان قبول ہو گیا ہے۔ لیکن اگر صرف بھوک ملی ہو، عادتیں نہ بدلی ہوں، تو ہمیں اپنی نیت پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان ہماری عبادت واقعی ہی قبول ہو تو ابھی دل میں نیت کریں کہ یا اللہ، میں اس رمضان بدلنا چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شاید کسی اور کی نیت بھی درست ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی ایک نصیحت کسی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ دعا ہے، یا اللہ، ہماری عبادتوں کو اخلاص عطا فرما، ہمیں دکھاوے سے بچا، ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ رمضان کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بناتے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھرتے۔ آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔